ناظرین، پاکستان نے یوم تشکر منایا ہے اور عاجزی و انکساری کا اظہار کیا ہے. جو فتح پاکستان کو ملی ہے اس کا شکریہ ادا کیا گیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ بھارت کو ایک مرتبہ پھر امن کی پیشکش کی گئی ہے اور یہ کہا گیا ہے کہ اب آپ ہوش کے ناخن لیں. پہلے ہی آپ نے خطے کے امن کو داؤ پر لگایا. ہم نے آپ سے یہ کہا تھا کہ پہلگام واقعے کی بین الاقوامی تحقیقات کروائیں. آپ نے اس امن کی خواہش کو کمزوری سمجھا اور آپ نے تحقیقات کرانے سے فرار اختیار کیا، کوئی ثبوت فراہم نہیں کیے. اس کے بعد آپ نے جارحیت کی کوشش کی، اس پر آپ کو منہ توڑ جواب دیا گیا. اس کے باوجود آپ نہیں مانے اور پھر آپ نے پاکستانی ایئر بیسز کو نشانہ بنانے کی ناکام کوشش کی، جس کے بعد پاکستان نے واضح اور دو ٹوک جواب آپ کو دیا. اب پاکستان کی طرف سے یہ واضح کر دیا گیا ہے کہ پاکستان نے بھارت کے 6 جنگی طیارے مار گرائے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ اس کا جو دیگر نقصان ہوا ہے میں اپنے گزشتہ پروگرامز میں اس کا تذکرہ کر چکا ہوں، ریپیٹ نہیں کروں گا. بات آگے بڑھائیں گے کہ پاکستان نے ایک مرتبہ پھر بھارت کو یہ کہا ہے کہ اب ہوش کے ناخن لو اور اس جنگی جنون سے باہر آ جاؤ. ایک بات تو یہ ہے. دوسری بات جو اب بھارت کے اندر کہی جا رہی ہے، بھارت کے اندر یہ بات کہی جا رہی ہے، اب اس بات کو ڈسکس کیا جا رہا ہے کہ جس طرح کے بھارت کے جارحانہ عزائم ہیں اس سے پڑوسی ممالک بہت زیادہ ان کی جو ہے وہ خدشات کا شکار ہو رہے ہیں. خصوصاً سری لنکا کی بات کی گئی ہے، بنگلہ دیش کی بات کی گئی ہے، بھوٹان کی بات کی گئی ہے، مالدیپ کی بات کی گئی ہے کہ یہ خطے کے ممالک جو ہیں اب بھارت کی ان پالیسیوں سے بہت زیادہ نالاں ہیں. وہاں پر تشویش پائی جاتی ہے. پاکستان کو اس نے پہلے روز سے ازلی دشمن تصور کیا ہوا ہے. پاکستان کے خلاف بھارت کی طرف سے ماضی میں بھی جارحانہ اقدامات کیے گئے. 65 کی جنگ ہوئی، 71 کی جنگ ہوئی، کارگل کا مارکا ہوا، ٹھیک ہے. اس کے ساتھ ساتھ اور بہت سے ایشوز جو ہیں وہ ہوئے ہیں. کوشش بھی کی گئی کہ باہمی مذاکرات کے ذریعے ان معاملات کو حل کیا جائے، لیکن اصل مسئلہ کشمیر ہے. اس مسئلے کو جب تک حل نہیں کیا جائے گا دیر پا امن قائم نہیں ہوگا. پاکستان ایک مرتبہ پھر یہ کہہ رہا ہے کہ آپ امن کی طرف آئیں. میں جیسے آپ کو بتا رہا تھا کہ بھارت کے اندر سے اب آوازیں اٹھ رہی ہیں. جیسے میں نے کہا کہ خطے کے ممالک بھارت کے ان عزائم سے پریشان ہیں، خود بھارت کے اندر یہ ڈسکس کیا جا رہا ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو دیگر ملک ہیں جن میں ایران ہے، ایران کی اور بھارت کی دوری بڑھ رہی ہے اور اس کی بنیادی وجہ ہے کہ اسرائیل کے ساتھ بھارت کے تعلقات جو ہیں وہ گہرے ہو رہے ہیں، جس پر ایران کو شدید تشویش ہے. اس کے ساتھ ساتھ چین کے ساتھ بھارت کا ایک بڑا مسئلہ جو ہے وہ چل رہا ہے، اس کے اوپر بھی تشویش ہے. بھارت کے اپنے اندر اس معاملے پر بہت زیادہ تشویش پائی جاتی ہے کہ خطے کا کون سا ملک ہے جس کے ساتھ بھارت کے اچھے مراسم ہیں. افغان طالبان کے ساتھ بھی بھارت کے ایشوز ہیں. یہ تو کہا جا رہا ہے کہ اس وقت جو افغان طالبان ہیں وہ ان کی اچھی علیگ سلیگ جو ہے وہ بھارت کے ساتھ ہو رہی ہے، لیکن ابھی بھی بہت سے خدشات جو خود انڈیا کے اندر طالبان کے حوالے سے پائے جاتے ہیں وہ موجود ہیں اور اس حوالے سے مسلسل اب ان کی طرف متوجہ بھی کیا جا رہا ہے. ایک مسئلہ تو یہ بیرونی دنیا کا ہے جن کے اوپر بھارت کے اندر خدشات ہیں. دوسرا مسئلہ جو بھارت کے اندر ہے وہ ہے تیزی سے بڑھتی ہوئی آبادی، تیزی سے بڑھتی ہوئی بے روزگاری، تیزی سے بڑھتے ہوئی امن و امان کی ناگفتہ بہ صورتحال. آئے روز خواتین کا ریپ ہو رہا ہے، آئے روز لوگ قتل ہو رہے ہیں، آئے روز وہاں پر مختلف قسم کے فسادات پھوٹ رہے ہیں، آئے روز وہاں پر مساجد پر حملے کیے جا رہے ہیں، آئے روز دلتوں کا مسئلہ جو ہے وہ اٹھ رہا ہے، آئے روز سکھوں کی عبادت گاہوں پر حملے ہو رہے ہیں، آئے روز وہاں پر کرسچنز کی جو چرچز ہیں وہ محفوظ نہیں ہیں. تو کون سی جو اکائی ہے بھارت میں محفوظ ہے؟ وہاں پر یہ معاملات ہیں، لسانی معاملات ہیں اور بہت سے ایشوز ہیں بھارت کے. اور اس کے ساتھ ساتھ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ خطے غربت سے نیچے کروڑوں کی تعداد ہے جو زندگی بسر کر رہی ہے. کروڑ روپے بھارت جو ہے وہ سالانہ خرچ کرتا ہے صرف دال روٹی پر ان لوگوں کے لیے جو خطے غربت سے نیچے زندگی بسر کر رہے ہیں ان کے لیے. تو جب آپ کی داخلی صورتحال یہ ہے تو آپ کیوں کھربوں روپے، کھربوں ڈالر جو ہیں وہ خرچ کر رہے ہیں اسلحے کے اوپر اور آپ تھانے دار بننے کی کوشش کر رہے ہیں؟ آپ کی اس تھانے داری کو پاکستان نے اب ختم کر دیا ہے. خطے ترقی کرتے ہیں، کوئی ملک اکیلا ترقی نہیں کرتا. اگر آپ چاہتے ہیں کہ بھارت ترقی کرے، بھارت کے لوگ ترقی کریں، تو پھر یہاں پر امن قائم رکھنا
بنیادی ذمہ داری آپ کی ہے، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ مسئلہ کشمیر کو بامعنی مذاکرات کے ذریعے حل کیا جائے، اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حل کیا جائے، اور مسئلہ کشمیر کو کشمیری عوام کی امنگوں کے مطابق حل کیا جائے۔ جب تک یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا، خطے میں امن نہیں آئے گا، خطے میں امن نہیں آئے گا تو بھارت کے عوام بھی سکھ کا سانس نہیں لیں گے۔ ایک اور بات یہاں پر جو کی جا رہی ہے اور جو بھارت کے اندر کہی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ کیوں آپ اس خطے کو مختلف ہتھیاروں کا، مختلف جنگی طیاروں کا تجربہ گاہ بنا رہے ہیں اپنے اقدامات کے ساتھ۔ دوسری طرف آپ ہزاروں لوگوں کو، کروڑوں لوگوں کی قتل گاہ جو ہے وہ بھی بنا رہے ہیں، تو خدا را اس سے پیچھے ہٹیں۔ یہ وہ آوازیں ہیں جو خود بھارت کے اندر سے اٹھ رہی ہیں، سنجیدہ آوازیں اٹھ رہی ہیں۔ ان سنجیدہ آوازوں کی طرف بھارت کو سوچنا چاہیے۔ دنیا اب جو ہے وہ کسی اور اینگل سے دیکھتی ہے، مسائل جو ہیں وہ بات چیت کے ذریعے حل ہوتے ہیں، مذاکرات کی میز پر مسائل حل کیے جاتے ہیں۔ تو اب بھی بھارت نے اگر ہوش کے ناخن نہ لیے تو پھر بہت دیر ہو جائے گی۔ پاکستان نے ایک مرتبہ پھر یہ کہا ہے کہ ہم امن چاہتے ہیں۔ اگر آپ نے کسی قسم کی جارحیت کی دوبارہ کوشش کی تو پھر آپ کو مزید اور بے رحمانہ جواب جو ہے وہ دیا جائے گا۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ اسرائیل کی طرح خطے میں جو ہے طاقت کا توازن خراب کرنے کی کوشش کریں گے تو پاکستان آپ کو اس کی ہرگز اجازت نہیں دے گا۔